السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کو سورۃ الفلق مکیہ یہ صورت تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سکھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ غور سے دیکھیں اور غور سے سنیں اور غور سے سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ دیکھیں قاف لام پیش قل، اس میں جو قاف ہے یہ موٹا قاف ہے، اس کو موٹا ہم پڑھیں گے۔ اکثر لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ کل پڑھتے ہیں، ٹھیک والے قاف کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ قل دو نقطہ قاف موٹا پڑھا جائے، اور اس میں فرق بھی یہ ہے کہ دو نقطہ قاف کے ساتھ قل کہنا پڑھنا، اس کا معنی ہے کہہ دیجئے، اور ٹھیک والے کاف کو لام کے ساتھ ملانا کل پڑھنا، اس کا معنی ہے کاؤ۔ تو کہنے میں اور گانے میں بڑا فرق ہے، تو معنی غلط ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے اعوذ۔ اکثر لوگ اعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ، تو حمزہ تو پڑھتے ہیں لیکن عین سے بھی حمزہ بناتے ہیں، اور ذال کو زال پڑھتے ہیں، سختی سے ادا کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عین کو عین ادا کیا جائے، عین اس طرح ادا کیا جائے اعو، اور ذال کو زال کی بجائے ذال ادا کیا جائے۔ بس سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اعوذ۔ اس کے بعد ہے را، پور پڑھی جاتی ہے فتح کی وجہ سے، را کے اوپر جو زبر ہے، اور با کو ہم سختی سے ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد لام کے ساتھ ملائیں گے۔ اور فلق میں یہاں ہم ٹھہرے ہیں، ٹھہرنے کی وجہ سے ہم نے حرکت کو حذف کیا، اور یہاں ہم نے اس کو ساکن کیا، تو ٹھہرنے کی وجہ سے قاف کو ہم نے ساکن پڑھا ہے۔ اور اگر ہم یہاں نہیں ٹھہرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو قاف کا جو کسرہ ہے، زیر ہے، وہ پھر پڑھا جائے گا۔ بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو دیکھیں قل اعوذ برب الفلق، اس طرح قاف میں قلقلہ ہے، کیونکہ قاف طا با جیم اور دال یہ 5 حروف قلقلہ ہے۔ جب یہ ساکن ہو یا اس کے اوپر ہم سکون کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو اس میں ایک قسم کی جنبش پیدا کریں گے۔ بھائی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ فلق، اس طرح فلق۔ اور اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو قاف کا کسرہ جو ہے زیرو پڑی جائے گی، کس طرح؟ برب الفلق من شر، فلق من شر، اس طرح۔ بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کے بعد ہے من شر ما خلق۔ اکثر لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ من شر ما خلق، تو نون ساکن ہے، نون ساکن میں اخفا کی جائے گی۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک تک آواز لے جانے کو، ناک میں آواز چھپانے کو اخفا کہا جاتا ہے۔ یہاں اکثر لوگ اخفا نہیں کرتے ہیں، اور را کے اوپر شاد ہے، وہ را مشددہ نہیں پڑھتے ہیں، اور ما، میم الف ما، یہ اس میں کیا ہے؟ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو ہم کھینچیں گے۔ اور اکثر لوگ خا کو خا نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہا پڑھتے ہیں، حلق، اور کچھ لوگ حلق پڑھتے ہیں، تو یہ نقطے والا خا ہے، اس کو ہم مخفم پور پڑھیں گے اس کو۔ بس سمجھے گا کہ نہیں؟ اور یہ دو نقطہ قاف ہے، یہ موٹا پڑھا جائے گا، من شر ما خلق، اس طرح۔ اس کے بعد ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ وَمِن شَرِّ کا تو میں نے پہلے آیت میں بتایا۔ اس کے بعد ہے غاسقٍ، اکثر لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ آسقٍ إِذَا وَقَبَ۔ بس سمجھا گیا کہ نہیں؟ یہ غائن ہے نقطے والا، یہ غائن میں موٹا پڑھا جائے گا، مفخم پڑھا جائے گا، اس میں تخفیم ہے، اور الف مدہ بھی ہے، اس کو تھوڑا لمبا بھی کریں گے، ایک الف کی مقدار اس کو ہم کھینچیں گے۔ اس کے بعد دو نقطہ قاف ہے، اس کو ہم قاف پڑھیں گے، کاف نہیں پڑھیں گے۔ تو قاف کے نیچے تنوین ہے، تنوین میں بھی اخفا کی جاتی ہے، لیکن کچھ جگہ ایسے ہیں کہ وہاں پر اخفا نہیں ہوتا ہے۔
یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آیا ہو تو وہاں ہم اظہار کریں گے، اخفاء اور غنہ وہاں نہیں ہوگا پھر. بس سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ تو یہاں تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ایک حرف آیا ہے. حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین اور خا. یہ 6 حروف حلقی ہے. تو تنوین کے بعد جب ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آیا ہو تو وہاں ہم اظہار کریں گے. غاسقین اذا اس طرح پڑھیں گے. وقب میں قاف موٹا ہے تو اس قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے، وقب. غاسقین اذا وقب اس طرح. اس کے بعد ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اس طرح پڑھیں گے ہم. نون میں اخفا ہے، نک تک آواز لے جائیں گے، اور شر کا را جو ہے وہ ہم سختی سے ادا کریں گے. پھر را کو نون کے ساتھ ملائیں گے، وہ بھی سختی سے ادا کریں گے. اور نون کے بعد فا ہے، فا کے اوپر شد ہے، فا بھی مشددہ ہے، وہ بھی سختی سے ادا کریں گے. اور فا کے اوپر کڑی زبر بھی ہے، وہ ایک الف کی مقدار ہم اس کو کھینچیں گے. سا کو بھی ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے. بس سمجھ گئی نہیں؟ تو نون میں غنہ ہے کیونکہ نون مشدد ہے. نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ کیا جاتا ہے. تو یہاں ہم غنہ کریں گے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک تک آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، اور تھوڑی دیر اس کو روک دینا اس میں ناک میں. بس سمجھ میں گئی کہ نہیں؟ اور اس کے بعد ہے سا. سا کو اکثر لوگ سا پڑھتے ہیں، نفا ساتے پڑھتے ہیں. تو یہ سا نہیں ہے، یہ سا ہے. سین کی مانی نہیں ہے، یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اس میں سٹی کی آواز نہیں ہوتی ہے. اور فی العقد کو لوگ فی العقد پڑھتے ہیں. عین کو بھی اچھی طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، اور قاف کو بھی موٹا ادا نہیں کرتے ہیں، باریک ادا کرتے ہیں. تو یہ قاف بھی موٹا ہے، اس کو ہم موٹا ادا کریں گے. تو کس طرح ہم اس کو پڑھیں گے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اس طرح. اس کے بعد پھر ہے وَمِن شَرِّ، یہ بھی اوپر گزرا ہے 2-3 مرتبہ، اسی طرح ہے. اس کے بعد حاسد اذا حسد. حاسدین میں ہا کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے. یہ ہا نہیں، اکثر لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ حاسدین اذا حسد. تو ہا نہیں ہے، یہ ہا ہے، ہا. اس کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے. اور تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آئی ہے، حروف حلقی میں سے ایک حرف آیا ہے، تو یہاں ہم اخفا نہیں کریں گے، اظہار کریں گے. یعنی لفظ کو ہم ظاہر کریں گے. اور اذا کو نرمی سے ادا کریں گے، ذال کو سختی سے ادا نہیں کریں گے. اور ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، کھینچیں گے. بس سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور حسد کا دال جو ہے وقف کی وجہ سے ہم ساکن کرتے ہیں، اس کا حرکت نہیں پڑا جائے گا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. بس سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو ایک مرتبہ میں روانگی کے ساتھ پڑھتا ہوں، اب بھی میرے پیچھے پڑھنے کی صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.